آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام سورۃ الغاشیہ کی آیات 21 سے 26 کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار حقیقتیں بیان فرمائی ہے۔ کچھ جنت کی خوشخبری ہے، کچھ جہنم کی تنبیہ اور کچھ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سورۃ الغاشیہ انہی عظیم سورتوں میں سے ایک ہے جو ہمیں آخرت کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اس سورہ کا نام الغاشیہ ہے، یعنی وہ عظیم آفت جو سب کو ڈھانپ لے گی، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ پوری سورہ میں اللہ نے قیامت کے مناظر، جنتیوں کی نعمتیں اور کائنات کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور پھر آخر میں ان 6 آیات میں اللہ نے ایک ایسا پیغام دیا جو ہر داعی، ہر مبلغ، ہر مسلمان کے دل میں اتر جانے والا ہے۔ یہ آیات ہمیں 3 بڑی سچائیاں بتاتی ہے۔ پہلی، داعی کا فرض صرف پیغام پہنچانا ہے۔ دوسری، حق سے منہ موڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ اور تیسری، ہر انسان کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے، آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ So remind them you are only a reminder. لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ You are not a controller over them. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔ But whoever turns away and disbelieves فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ اللہ will punish him with the greatest punishment۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔ Indeed to us is their return۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ Then indeed upon us is their reckoning۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے، رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے رہے، دن کو لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور بدلے میں پتھر کھاتے رہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام یاد دلانا ہے، بس آپ نے کر دیا۔ اب جو مانے اس کی خوش قسمتی، جو نہ مانے اس کا حساب اللہ لے گا۔ یہ آیات آج ہر اس استاد کے لیے ہے جو پڑھاتا ہے اور بچے نہیں سیکھتے، ہر اس والد کے لیے ہے جو سمجھاتا ہے اور اولاد نہیں مانتی۔ آپ کا فرض ادا کرتے رہیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ دوسری بات، جبر نہیں، آزادی ہے۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر۔ مسیطر کا مطلب ہے زبردستی کرنے والا، ڈکٹیٹر۔ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، اب اس پر ہے کہ وہ کیا راستہ چنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آزادی بے حساب نہیں ہے۔ تیسری بات، غلط راستے کا انجام۔ اللہ فرماتا ہے الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو جانتے بوجھتے منہ موڑے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ غور کرے، الاکبر کہا، یعنی دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، بیماری، غربت، قید، وہ سب چھوٹی ہے، اصل عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ اس لیے دنیا کی تکلیفوں سے ڈرنا چھوڑو، آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ چوتھی بات، فرار ممکن نہیں۔ ان الینا ایابہم، واپسی اللہ کی طرف ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں مزے کر لیے، کون دیکھتا ہے؟ ارے بھائی، دیکھنے والا موجود ہے۔ موت آئے گی اور واپسی اللہ کے دربار میں ہوگی۔ کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش بغیر اجازت نہیں چلے گی۔ اور پانچویں بات، حساب پکا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، علینا یعنی اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ حساب لوں گا۔ جب اللہ کہے میں خود کروں گا تو سوچئے وہ حساب کتنا مکمل ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں گواہ جھوٹ بولتے ہیں، ثبوت چھپائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ہر راز سامنے آئے گا، ہر آنکھ کا اشارہ، ہر دل کی نیت۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے،
ہمیں آخرت کے حساب میں سرخرو فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔